الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آئیے تمام یوٹیوبر کو خوش آمدید۔ آئیے ہم اپنا بیان کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا سورہ بقرہ چل رہی ہے۔ سورہ بقرہ میں تخلیق آدم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ یہ پارٹ 4 ہے سورہ بقرہ کا۔ تو آپ لوگ یوٹیوب سے اس میرے چینل سے جڑے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ، تفسیر اور شان نزول سننے کو ملیں گے۔ پہلے پارٹ میں ہم نے آف کیا تھا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے اوپر، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھجوا دیا۔ یعنی آدم علیہ السلام جب جنت میں گئے تو جنت تو بہت پیاری ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بشر تھے تو ان کو تھوڑی سی اداسی ہوئی جنت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو ہے انسیت کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے ایک عورت کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا، اور وہ عورت کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا اور ان کا نام حوا رکھا۔ سب سے پہلے خاتون دنیا کی اماں حوا ہے، اور آدم علیہ السلام سب سے پہلے مرد ہیں۔ انہیں ابو البشر بھی کہا جاتا ہے، یعنی انسانوں کے باپ، اور اماں حوا یعنی انسانوں کی ماں۔ تو ان کو جب آدم علیہ السلام نے دیکھا، حضرت حوا کو بہت حسین تھی، خوبصورت تھی، تو ان کی طرف لپکے، جیسے ان کے قریب ہونے کی کوشش کی۔ تو رب تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے، اے آدم ٹھہر جا، ابھی اس کا مہر ادا کر۔ انہوں نے پوچھا مہر کیا؟ فرمایا 10 بار درود پڑھو۔ تو آدم علیہ السلام نے 10 بار درود پاک پڑھا، اور اس طرح ان کا نکاح ہو گیا۔ سبحان اللہ! یعنی اس وقت بھی میرے رب عز و جل کو اپنے محبوب کی تعظیم و تکریم پسند تھی۔ یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، مجھے سجدہ کرو، یا میرے لیے اتنے روزے رکھو، نفل پڑھو۔ کیا فرمایا کہ میرے محبوب پر 10 بار درود شریف پڑھو تو یہ تمہارا مہر ہو جائے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں جن کو رب تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ ویسے تو دیکھیں انسانی بشر میں آدم علیہ السلام آئے، لیکن نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور جو ہے بھیجا سب سے آخر میں۔ اس کی بڑی مشیت ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہم آگے سنیں گے کہ بنایا پہلے کیوں، بھیجا کیوں، کہ یہ اول بھی رہے آخر بھی رہے، کہ یہ نور محمدی مطلب ہر انبیاء السلام کے پشتوں سے ہوتا ہوا آیا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اس طرح اور انبیاء السلام میں ہوتا ہوا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا ہے نور، اور پھر یہ ان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں منتقل ہوا۔ تو اس وقت بھی نور محمدی جلوہ فگن تھا۔ کہاں تھا؟ آدم علیہ السلام کی پیشانی پہ۔ کہ فرشتے جو ہے آدم علیہ السلام کو جب گول گول گھومتے تھے، کہا تھا کہ ان کے گرد گھومو، مطلب ان کے سامنے رہو، تو آدم علیہ السلام کی پیشانی کو تکتے تھے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی تھی، اس وقت کی بات ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ تم میرے پیشانی میں کیا تکتے ہو؟ اور ایک نور ہے جو ہمیں اچھا لگتا ہے، آنکھ ہمیں بھلا لگتا ہے۔ وہ آدم علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے فریاد کی یہ کون سا نور ہے جو میری پیشانی میں ہے؟ فرشتے اس کو تکتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، تو اے رب باری اس نور کو تھوڑی دیر مجھے بھی دکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں، یعنی انگوٹھوں کے ناخنوں میں پیدا فرما دیا۔ وہ نور محمدی وہاں جلوہ فگن ہو گیا۔ تو جب انہوں نے دیکھا آدم علیہ السلام نے انگوٹھوں کو، اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو چوم کر، یعنی انگوٹھوں کو چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ تو یہ تو آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اگر ہم آقا علیہ السلام کا نام ہے، نام ہی آتا، کوئی فرض واجب نہیں ہے، ہم نہیں چومیں گے گناہ نہیں ہے، لیکن ایک تو انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، ابو بکر کی سنت ہے کہ جب
اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا تو آپ عقیدت سے انگوٹھے چومتے، آنکھوں سے لگاتے. یہ تو ایک صحابی کی سنت ہے، آدم علیہ السلام کی سنت ہے. ہم کریں گے اچھی بات ہے، افضل ہے، ثواب ملے گا. نہیں کریں گے کوئی گناہ نہیں ہے، فرض واجب نہیں. لیکن جو اس کو بدعت کہتے ہیں، شرک کہتے ہیں، گناہ کہتے ہیں، وہ خود غلط ہے، وہ غلط کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اماں حوا اور وہ رہنے لگ گئے آدم علیہ السلام جنت میں ہنسی خوشی. تو میرے رب نے فرمایا سب کچھ کھانا، سارے میوے کھانا، جنت کے پھل کھانا، میوے کھانا، سب کچھ کھانا، لیکن شجر ممنوع ہے، اس پیڑ کے پاس مت جانا. وہ تھا گندم کا درخت. رب تعالیٰ نے منع فرمایا کیونکہ اس سے پیٹ میں بوجھ پڑتا ہے، اناج ہے. تو سب چیزوں کو اللہ نے کہا. اب شیطان کو کہاں برداشت ہو کہ انسان کی تکریم ہو، تعظیم ہو، وہ جنت پہ وہ رہے پھرے. اب اس کا داخلہ بند ہو گیا تھا جنت سے شیطان کا. جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تو لعنت کا طوق ڈال کر اس کو دھتکار دیا گیا، پھینک دیا گیا. لیکن اس کے پاس طاقتیں بڑی تھیں. تو وہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے، کوئی کہتا ہے کہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کر گیا، کہیں ہم نے یہ سنا ہے کہ مور نے اجازت دے دی، مور داروغہ جنت تھا اس وقت. اب یہ واللہ علم، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا حقیقت تھی. لیکن شیطان جنت میں داخل ہو گیا کسی نہ کسی طریقے سے. اس کو ہیلے بہانے تو آتے تھے. اب جا کے اماں حوا کو اس نے بہکانا شروع کر دیا. پہلے آدم علیہ السلام کو کہا، آدم علیہ السلام نہیں مانے، اس کو گندم کے دانے کو نہیں کھایا. پھر ہم اماں حوا کو کہا کہ دیکھو اللہ نے یہی، اسی میں تو سب سے زیادہ مزہ ہے، اسی دانے میں تو سب سے زیادہ طاقت ہے. تو انہوں نے پہلے منع کیا. اس نے کہا کہ بھائی اللہ مجھے پتہ ہے، میں جنت میں رہا ہوں اتنے سالوں تک، کھا لو. اور اللہ نے کوئی سختی سے تھوڑی منع کیا، بس ایسے آپ کو منع کیا. اس طرح مطلب ہیلے بہانے سے اماں حوا کو بہکانے شروع کر دیا. اور اماں حوا اس جو ہے مردود کے بہکانے میں آ گئی اور وہ شجر ممنوع کھا لیا. اور آدم علیہ السلام کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے وہ گندم کے دانے کھلا دیے. تو ہمیں یہی حکم ہے کہ عورت جو ہے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ ناقص عقل ہوتی ہے، جلدی بہکاوے میں آ جاتی ہے. اور یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بائیں پسلی جو ٹیڑھی پسلی تھی اس سے پیدا کیا تھا. تو یہ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو. اور یہ میرے مرد حضرات سن رہے ہیں تو ذرا غور فرمائیں کہ اس کو اگر بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، کیونکہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی. تو اس کے ٹیڑھے پن سے ہی آپ کو گزارا کرنا ہوگا. اس کو حکمت عملی سے سمجھاؤ، پیار محبت سے سمجھاؤ، لیکن ظلم جبر تشدد نہ کرو. یہ ٹیڑھی ہے عورت، وہ جلدی بہکاوے میں آ جاتی ہے، جلدی بدگمانی کر لیتی ہے، جلدی تہمتیں لگا دیتی ہے. تو کیونکہ عقل مردوں سے اس کی کم ہے، ناقص عقل کہا جاتا ہے. مردوں کو حاکم کہا گیا ہے، اس کو عورت کو محکوم کہا گیا ہے. جبھی تو کہ مرد عقل میں، طاقت میں، بہادری میں عورت سے بڑا ہے، تو اسی لیے مرد کو محکوم کیا گیا ہے اور عورت کو محکوم، مرد حاکم. آئیے اب ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے آدم علیہ السلام کو جو ہے کا جو واقعہ ہے بات کا آئندہ پارٹ میں ہم سنیں گے. اور کہ زمین پہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا تھا، ان کی توبہ کس طرح قبول ہوئی. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تخلیق آدم علیہ السلام میں آئندہ سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو حق بیان سننے کی سعادت عطا فرما. کوئی غلطی پائیں میری اصلاح فرمائیں، کمنٹ میں مجھے بتا دیں کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے، یہ بھول کی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں آئندہ اپنے بیان میں اس سے رجوع کر لوں گی. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.